بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں حسین اقبال ہوں، آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ تو جناب پہلے بھی کہا تھا کہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ عوام جو ہے وہ مہنگائی کے بوجھ کے تلے دبی ہوئی ہے، مسئلہ یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو پیٹرول نہیں مل رہا، مسئلہ یہ نہیں ہے کہ بجلی کے بل جمع کروانے کے لیے لوگوں کو اپنے کپڑے تک بیچنے پڑ رہے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان جو ہیں وہ جیل میں رہیں اور عمران خان جیل سے باہر نہ آ جائیں۔ اب جب سے عمران خان صاحب کے حق میں فیصلے آنا شروع ہوئے ہیں، کیونکہ یہ جتنے کیسز تھے یہ سارے بوگس کیسز تھے، جس طرح سائفر کو اڑتا دیکھا گیا، جس طرح جو ہے عمران خان صاحب پر عدت نکاح کا کیس ڈالا گیا، جو تاریخ کا گھٹیا ترین کیس جو ہے، جو اپنے پاکستان مسلم لیگ نون کے کئی لوگ ہیں وہ بھی اس پہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کیس نہیں بنتا تھا۔ جب سے عدت نکاح کیس سے بھی عمران خان صاحب کو باعزت بری کر دیا گیا، اس کے بعد سے ایک وویلا مچایا گیا، ایک شور مچایا گیا کہ جناب 9 مئی میں جو ہے وہ بڑا ظلم ہوا ہے پاکستان کے ساتھ اور بڑا پاکستان کو نقصان پہنچایا گیا، اور جو تیزی آئی 9 مئی کے مقدمات میں وہ دیکھنے کو ملی، اور عمران خان صاحب پر اچانک سے ان کو یاد آیا کہ جناب توشہ خانہ 2 بھی ڈالنا ہے اور 9 مئی کے مقدمات بھی ڈالنے ہیں۔ اب عمران خان صاحب پر کل 12 مقدمات ڈال دیے گئے تھے، آج جو ہے وہ عمران خان صاحب کو ویڈیو لنک کے ذریعے انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش کیا گیا، اور انسداد دہشت گردی کی عدالت جو ہے اس نے عمران خان صاحب کا جو ریمانڈ ہے اس کے حوالے سے فیصلہ بھی محفوظ کر لیا۔ وہ فیصلہ کیا آتا ہے، کیا عمران خان صاحب کا ریمانڈ جو ہے اس پہ بھی منظور کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا، یا جو عمران خان صاحب ہیں ان کا فردر سٹیٹس کیا ہوگا، ایک تو یہ بڑی اہم بات ہے۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے اپنے پہ لگے 9 مئی کے حوالے سے جتنے بھی الزامات ہیں ان کو مسترد کیا، اور اس پیشی کے دوران عمران خان صاحب نے جو بات کی، جو گفتگو کی، اس میں عمران خان صاحب نے کہا کہ جناب میں نے 9 مئی کو کسی کو پرتشدد احتجاج کے لیے نہیں اکسایا، اور 9 مئی کے واقعات کی آزادانہ انکوائری جو ہے وہ ابھی تک نہیں ہوئی۔ عمران خان نے ویڈیو لنک پہ یہ بھی کہا کہ سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی کہ 9 مئی مقدمات پر آزادانہ انکوائری کی جائے۔ پھر انہوں نے کہا کہ میرے پہ جو گجرانوالہ میں الیکشن سے پہلے جب یہ ریلی نکال رہے تھے عمران خان صاحب، جو حملہ ہوا قاتلانہ، جس میں عمران خان صاحب کی جو ہے وہ ٹانگ بھی زخمی ہوئی، جس کا بعد میں لوگوں نے جو گھٹیا ذہن کے گھٹیا سوچ کے مالک ہیں انہوں نے مذاق بھی بہت زیادہ اڑایا کہ جناب نہیں، ایسا اتنا معاملہ نہیں تھا، لیکن انہوں نے جو تکلیف برداشت کی، جس طرح سے وہ اس عمر کے اندر انہوں نے تحمل کا مظاہرہ کیا اور اس تکلیف کو کاٹا۔ اس حملے کی بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مجھ پہ جو گجرانوالہ میں حملہ ہوا اس کا پرچہ بھی جو ہے وہ ابھی تک نہیں ہوا، اور جو پاکستان تحریک انصاف ڈیمانڈ کرتی رہی، جو عمران خان صاحب ڈیمانڈ کرتے رہے، اس سے تو ایف آئی آر جو ہے وہ نہیں کٹی۔ پھر انہوں نے مزید کہا کہ کیپٹل ہل کے جو حملہ ہوا، اس کے جو مجرم ہیں، جو اس کے ملزم تھے، ان کا جو حملہ آور تھے، ان کو ویڈیوز کے ذریعے جو ہے وہ پکڑا گیا۔ پھر مزید انہوں نے جب عمران خان صاحب کو گرفتار کیا گیا تھا تو جس طرح سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر وہ شیشے توڑ کے، دروازے توڑ کے اندر آئے، پھر عمران خان صاحب نے کہا کہ جناب اسلام آباد ہائی کورٹ کی جو ہے وہ سی ٹی وی فوٹیج جو کیمروں کی ہے وہ بھی غائب کر دی گئی ہے۔ پھر جو عمران خان صاحب کے لاہور والے گھر میں زمان پارک میں جو حملہ کیا گیا اس کا بھی انہوں نے ذکر کیا، اور انہوں نے کہا کہ جناب میرے گھر پر حملہ کیا گیا، لیکن اس کے باوجود میں نے صرف پرامن احتجاج کرنے کا کہا، میں نے مزاحمت کا یا توڑ پھوڑ کرنے کا کسی کو نہ اس کے لیے اکسایا، اور نہ ہی جو ہے میں نے اس چیز پہ کسی بندے کو کہا کہ جناب وہ حملے کریں قومی عمارتوں پہ یا جو ہمارے ادارے ہیں ان پہ۔ اور اس سے پہلے بھی عمران خان صاحب ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ادارے ہمارے ہیں، صرف ان کو اپنے آئین اور قانون کے جو اختیار ہیں ان کے پاس قانونی طور پہ، اس کے اندر رہ کے کام کرنا چاہیے، ان کو اپنے جو آئینی حدود ہیں ان سے باہر نہیں آنا چاہیے۔ مزید جناب اب 9 مئی کی بات کی جائے تو آپ کو جیسے کہ بتایا کہ عدالت نے جسمانی ریمانڈ پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ عدالت نے ملزم کے وکلاء پروسیکیوشن کے دلائل سن کر فیصلہ محفوظ کیا۔ سماعت کے دوران 12 مقدمات میں عدالت نے عمران خان کی حاضری ویڈیو لنک کے ذریعے لگائی۔ تفتیشی افسران کی عمران خان کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا، وکلاء نے دلائل میں کہا ویڈیو لنک پر پیشی کے دوران ریمانڈ دینا قانون کی خلاف ورزی ہوگی۔ آپ عمران خان کو عدالت کیوں پیش نہیں کر رہے؟ یہ جج صاحب نے استفسار کیا۔ سرکاری وکیل نے کہا کہ سیکیورٹی کی وجہ سے انہیں عدالت پیش نہیں کر سکتے،
اور پھر عمران خان کے وکلاء نے وہاں پہ ڈیمانڈ کی کہ جو ریمانڈ کا انہوں نے پیپر بنایا ہوا ہے وہ دکھایا جائے. یہ استدعا کی انہوں نے عمران خان صاحب کے وکلاء نے, جس پہ سرکاری وکیل نے جواب دیا جی بالکل نہیں, یہ سائفر ہے اور ہم یہ آپ کو نہیں دکھا سکتے. مطلب وہاں پہ بھی انہوں نے ٹونٹ کیا کہ یہ ایک جو ہے وہ کانفیڈینشیل مسئلہ ہے, یہ ہم آپ تک نہیں پہنچا سکتے. تو 9 مئی کے مقدمات میں سے اب کیا نکلتا ہے, پہلے جتنے بھی کیسز ہیں ان میں سے تو کچھ بھی نہیں نکلا. تو اس میں بھی عمران خان صاحب تو بہت کانفیڈنٹ ہیں کہ انہوں نے کسی کو اس چیز پہ نہیں اکسایا اور اس کی انکوائری ہونی چاہیے. اب جناب وہ جو ایک دوسرا کیس توشہ خانہ کا ڈالا گیا پھرتی میں جلد بازی میں, اس کیس کی جو نیب ٹیم نے آج انکوائری کی اور تفتیشی ٹیم تقریباً 3 گھنٹے سے زائد اڈیالہ جیل میں موجود رہی. کی ٹیم نے جناب عمران خان کی اور بشرا بی بی کی 13 جولائی کی توشہ خانہ میں گرفتاری ظاہر کی اور عدالت نے 14 جولائی کو دونوں کا 8 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کیا تھا. نیب کا نیا ریفرنس 10 قیمتی تحائف خلاف قانون پاس رکھنے اور بیچنے کا ہے اور گراف واچ ہے, اس میں رولکس گھڑی ہیں, اس پہ بڑی ڈیٹیل ویڈیو کی تھی اور سونے کا سیٹ وغیرہ بھی ہے. وہ ویڈیو اس پہ میں آلریڈی ڈیٹیل میں بہت زیادہ کر چکا ہوں. اب جناب بات کرتے ہیں کہ قوم کی جو بہادر بیٹیاں سنم جاوید صاحبہ, ان کو آج مشروط جزوی ریلیف ملا اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے. اب معاملہ یہ ہے کہ جو آج سارا دن تماشا لگا اور سنم جاوید کو اسلام آباد پولیس نے رات گئے کل, پھر جب ان کو آزادی ملی 14 ماہ اور 4 دن کے بعد, تو اسلام آباد پولیس نے دوبارہ سے گرفتار کیا اور ان کو جو ہے وہ 3 MPO کا کیس ان پہ ڈالا گیا. پھر صبح جناب یہ خبر آئی کہ بلوچستان پولیس کے حوالے کیا جا رہا ہے سنم جاوید کو, کیونکہ اسلام آباد پولیس کے مطابق جی کسی مقدمے میں سنم جاوید جو ہیں وہ مطلوب تھیں بلوچستان پولیس کو, تو انہوں نے مدد مانگی تھی وفاقی پولیس سے, تو ہم ان کو بلوچستان پولیس کے حوالے کر رہے ہیں. پھر جسٹس جو میاں گل حسن اورنگزیب صاحب ہیں, ان کی عدالت کھلتی ہے اور وہاں سے یہ آرڈر آتا ہے کہ جناب سنم جاوید جو ہیں وہ اسلام آباد سے باہر نہیں جائیں گی اور 5 بجے تک ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش کیا جائے گا. پھر ان کو جب پیش کیا جاتا ہے تو اس کے بعد جو ریلیف ہے وہ سنم جاوید صاحبہ کو مل گیا ہے اور وہ اپنی فیملی کے ساتھ ہیں. اور لیکن یہ مشروط اس لیے میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ سنم جاوید کو جب یہ ریلیف دیا گیا, ایک تو عدالت نے کہا کہ ان کا جمعرات تک جو ہے ان کو کسی کیس میں گرفتار نہ کیا جائے اور تمام تر جو کیسز ہیں ان کے اوپر ان کا ریکارڈ پیش کیا جائے جمعرات تک عدالت کے اندر. پھر ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ نہ یہ میڈیا کے اندر جو ہے وہ کوئی بات کریں گی اور نہ یہ کوئی بیان جاری کر سکتی ہیں میڈیا کے اندر. اگر یہ بیان جاری کرتی ہیں تو اس کے بعد ان کو دوبارہ سے جو ہے وہ گرفتار کر لیا جائے گا اور عدالت اپنا یہ آرڈر جو ہے وہ واپس لے لے گی. اب جمعرات کو دوبارہ سے تمام ریکارڈ بھی پیش ہوگا اور سنم جاوید صاحبہ کو جو ہے وہ دوبارہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش کیا جائے گا. اب جناب ایک اور بات اسی 9 مئی کے حوالے سے اگر بات کریں تو شاہ محمود قریشی صاحب کو جو ہے وہ آج سخت سیکیورٹی میں اسلام آباد راولپنڈی اڈیالہ جیل سے لاہور میں شفٹ کر دیا گیا اور وہاں پہ آج ان کی بھی کیس کی سماعت ہوئی ہے. پھر 9 مئی کے اندر ہی جو اپوزیشن لیڈر ہیں قومی اسمبلی کے عمر ایوب اور جو پنجاب اسمبلی کے ہیں اپوزیشن لیڈر بچر صاحب ملک احمد خان بچر صاحب, ان کو بھی جو ہے وہ آج بری کر دیا گیا, بریت ملی ہے کچھ کیسز میں 9 مئی کے جو ان پہ ڈالے گئے تھے. تو ریلیف بھی آ رہا ہے 9 مئی میں سے بھی, ایسا نکلنا کچھ نہیں ہے جتنا یہ باتیں کر رہے ہیں. اب شیخ رشید صاحب نے بھی آج جناب دوبارہ سے وہ میڈیا پہ گفتگو کی اور انہوں نے عام معافی کا اعلان کیا, جو ہے وہ عام معافی کا مطالبہ کیا کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو چاہیے کہ وہ لوگوں پر رحم کرے اور عام معافی دے دی جائے. جس طرح سینکڑوں کی تعداد میں کیسز ہیں, اگر 10-10 منٹ کی بھی سماعت ہوگی تو 10 سال جو ہیں وہ گزر جائیں گے. تو اس طرح جو ہے وہ اسٹیبلٹی ملک میں جو ہے وہ دکھائی نہیں دیتی. تو ان معاملات کو جتنی جلدی ہو وہ حل کیا جانا چاہیے. شیخ رشید صاحب نے بھی عام معافی کا جو ہے وہ طاقتوروں سے مطالبہ کیا کہ معافی اب عام لوگوں کو دے دینی چاہیے. اتنا جو ٹکراؤ ہے عوام کا اور اداروں کا وہ آپس میں زیادہ نہیں ہونا چاہیے اور یہ واقعی جو ہے وہ ملک کے لیے اتنا اچھا نہیں ہے. باقی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان پر اپنی رحمت نازل کرے. پاکستان زندہ باد.